بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ جی عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم دا مین ہو واز اے ہاسپٹل جو کہ چیپٹر نمبر 6 ہے انگلش میں انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا، اس کا آخری سیشن جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کویشچن آنسرس کا ہوتا ہے، وہ ہے جو کہ ایکسرسائز بیسڈ ہوتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بتاتا رہتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ یہ موسٹ آف دا ٹائم تقریباً 90% یہی کویشچن آنسرز آپ کے پیپر میں آتے ہیں، اس لیے ان کا یاد کرنا انتہائی اہم ہوتا ہے۔ چلیں جی سٹارٹ لیتے ہیں کویشچن آنسرز کا۔ دا مین ہو واز اے ہاسپٹل، یہ ہمارا چیپٹر ہے جی۔ ہاؤ ڈیڈ جیروم لیپیکا جیروم کیم ٹو سسپیکٹ دیٹ ہز لیور واز آؤٹ آف آرڈر، کس طرح سے جیروم کو پتہ چلا کہ اس کا جگر خراب تھا۔ اب میں عموماً آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ میرا آنسر جو ہے بیٹا وہ بلیک میں بھی ہے اور گرین میں بھی ہے۔ بلیک کا حصہ اگر آپ یاد کر سکتے ہیں، یہ اچھی انگلش میں لکھا ہے تو پھر یاد کریں، ادروائز گرین لازمی یاد کریں، کیونکہ گرین میں سے آپ کچھ بھی مس کریں گے تو وہ پھر آپ کا آنسر انکمپلیٹ ہوگا۔ بلیک والا حصہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ فلوری ہے، ornamental ہے، سجاوٹی ہے۔ یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے۔ لیکن جو ذہین طلبہ ہے وہ اپنی ایفرٹ کو چار چاند لگانے کے لیے، اپنی کوشش کو مؤثر بنانے کے لیے اسے کر سکتے ہیں۔ چلیں جی اس کا آنسر میں ریڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ سسپیشیس پیپل، جو وہمی لوگ ہوتے ہیں، شک میں مبتلا رہنے والے لوگ، ڈیولپ بیس لیس نوشنز، وہ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں بے بنیاد خدشات۔ اباؤٹ دا میٹر آف کامن سینس، ایک عام سا معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی وہ بے بنیاد خدشات اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ دیئر ریسٹلیس نیچر، ان کی جو بے چین طبیعت ہوتی ہے، ٹیکس اوے دیئر پیس آف مائنڈ، وہ بے چین طبیعت ان کا ذہنی سکون تک چھین لیتی ہے۔ اینڈ دے کیپ آن اسٹریئنگ کنسسٹنٹلی، اور وہ بھٹکے ہی رہتے ہیں، کیپ آن رہنا، جاری رکھنا، وہ ان کا بھٹکے رہنا جاری رہتا ہے۔ آگے جی اس کا مین پارٹ، دا رائٹر ریڈ اے لیور پل سرکولر، مصنف نے جگر کی بیماری کا ایک اشتہار پڑھا بائی چانس اتفاقاً۔ دا سمٹمز آف اے لیور ڈیزیز، ایک جگر کی بیماری کی علامات، ور ڈسکسڈ ان اٹ، وہ اس کے اندر بیان کی گئی تھیں اس اشتہار کے اندر۔ آفٹر ریڈنگ دو سمٹمز، ان علامات کو پڑھنے کے بعد، ہی کنکلوڈڈ، اس نے نتیجہ نکالا، کنکلوڈ کا مطلب نتیجہ نکالنا، دیٹ ہی واز سفرنگ فرام دیٹ ڈیزیز، کہ وہ اس بیماری میں مبتلا تھا۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا وہ اشتہار پڑھنے کے بعد، لیور پل ڈیزیز کا، جگر کی بیماری کی گولی کا اشتہار تھا وہ۔ آگے چلتے ہیں جی کویشچن نمبر 2 کی طرف۔ وٹ ور دا ڈیزیز ہی ڈسکورڈ ہی ڈڈ ناٹ ہیو، کون سی بیماری تھی جو اس نے، جس کے پتہ چلا اسے کہ یہ اس کے اندر نہیں ہے، کون سی بیماری تھی وہ پوچھ رہے ہیں۔ آگے جی آنسر میں، دا ریسٹلیس نیچر آف دا رائٹر، جو رائٹر کی بے چین طبیعت ہے، انٹائزڈ ہم، اس نے اسے مائل کیا، بے چین طبیعت نے، ٹو اسٹرے، کہ وہ بھٹکا رہے، ان ہز فالس ایزمپشنس، اپنے غلط خیالوں میں، فالس ایزمپشن غلط خیالات، آف فالنگ اے وکٹم ٹو نمبر لیس ڈیزیزز، کہ وہ شکار ہو گیا ہے بے شمار بیماریوں کا، یعنی وہمی طبیعت کی وجہ سے اسے یہ محسوس ہوا کہ ہر بیماری کا تقریباً وہ شکار ہے، اور پھر وہ بھٹکا ہی رہا۔ دا رائٹر ریڈ اے بک، مصنف نے ایک کتاب پڑھی، آن دا ٹریٹمنٹ آف ویریس ڈیزیزز، جو کہ مختلف بیماریوں کے علاج کے بارے میں تھا، ٹریٹمنٹ، علاج، ویریس مختلف، اور وہ کہاں پہ پڑھی تھی؟ ان برٹش میوزیم میں۔ دا سمٹمز آف مینی ڈیزیزز ور ڈسکس ان اٹ، اس کے اندر بہت سی بیماریوں کی علامات کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی اس کتاب میں۔ آفٹر ریڈنگ دا ہول بک، پوری کتاب پڑھنے کے بعد، ہی کیم ٹو نو، اسے پتہ چلا، دیٹ ہی ہیڈ سمٹمز آف ایوری ڈیزیز، کہ اس کے اندر علامات ہر بیماری کی موجود ہیں، ایکسیپٹ ہاؤس میڈس نی، سوائے گھٹنوں کے درد، ہاؤس میڈس نی، یہ گھٹنوں کے درد کی بیماری ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر
تمام بیماریوں کی علامات موجود ہیں. اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں جی. What was his first reaction when he found that he didn't have housemate's knee؟ اس کا پہلا رد عمل کیا تھا جب اسے پتہ چلا کہ اس کے اندر ہاؤس میٹس نی کی بیماری نہیں ہے. Sometimes the absence of minor thing in presence of many valuable things seems to a kind of dishonor. بعض اوقات کسی معمولی سی چیز کا نہ ہونا جبکہ بہت سی عمدہ قیمتی چیزوں کا ہونا اور معمولی چیز کا نہ ہونا seems a kind of dishonor. وہ لگتا ہے جیسے ایک قسم کی انسلٹ ہے, بےعزتی ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے باقی امپورٹنٹ چیز ہے. The writer read a book on treatment of diseases. رائٹر نے ایک کتاب پڑھی جو کہ بیماریوں کے علامات کے بارے میں تھی ان برٹش میوزیم, اور وہ کتاب برٹش میوزیم میں اس نے پڑھی. After reading the whole book, تمام کتاب پڑھنے کے بعد he came to know, اسے یہ معلوم ہوا that he had symptoms of every disease, کہ اس کے اندر ہر بیماری کی علامت موجود ہے except housemate's knee, سوائے housemate's knee کے, گھٹنوں کے درد کے. ساری بیماریوں کی علامت اس کے اندر موجود ہیں. He was shocked, اسے بہت صدمہ ہوا, and feeling dishonored, اور وہ اس بات پہ اس کے بےزتی بھی محسوس ہوئی کہ ایک بیماری اس کے اندر کیوں نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. Why should be he an acquisition to medical class؟ وہ جو رائٹر تھا کیوں اس نے سمجھا کہ وہ ایک اکتساب یا قیمتی چیز ہے میڈیکل کی طلبہ کی کلاس کے لیے, وہ بڑی قیمتی نایاب چیز ہے. The writer read a book on treatment of diseases in British Museum. میں رائٹر نے بیماریوں کے علاج کے حوالے سے کتاب پڑھی. The symptoms of many diseases were discussed in it. اس کے اندر بہت سی بیماریوں کی علامات موجود تھیں. After reading the whole book, پوری کتاب پڑھنے کے بعد he came to know, اسے پتہ چلا that he had symptoms of every disease, کہ اس کے اندر ہر بیماری کی علامات موجود ہیں except housemate's knee, سوائے housemate's knee کے. So اس لیے he was feeling himself to be an acquisition, وہ اپنے آپ کو ایک قیمتی چیز سمجھ رہا تھا to the medical class, میڈیکل کی کلاس کے لیے وہ اپنے آپ کو قیمتی چیز سمجھ رہا تھا. He only could provide practice to students about all diseases. وہ ایک ہی بندہ اسٹوڈنٹس کو تمام بیماریوں کے حوالے سے پریکٹس مہیا کر سکتا تھا. آگے چلتے ہیں جی فردر. Describe his visit to the medical man. وہ جو ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس بات کی وضاحت کریں ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا ہوا. آگے چلتے ہیں جی. When an individual feels that his life is under serious threat, جب کسی آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بہت گمبھیر خطرہ اس کی زندگی میں موجود ہے because of some fatal ailment. وہ خطرہ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ کوئی مہلک بیماری اسے چپک گئی ہے. فیٹل ایلمنٹ کا مہلک بیماری. He seeks the assistance of an experienced physician. اگر ایسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو پھر وہ رہنمائی چاہتا ہے. سیکس کا مطلب تلاش کرنا, اسسٹنس مدد, رہنمائی. ایک ماہر ڈاکٹر کی, ایکسپیرینسڈ ماہر فزیشین ڈاکٹر کی رہنمائی چاہتا ہے پھر وہ بندہ. دا رائٹر وزٹڈ دا ڈاکٹر. رائٹر جو ہے وہ بھی ڈاکٹر کے پاس گیا اینڈ ٹولڈ ہم دیٹ ہی ہیڈ ایوری ڈیزیز, کہ اس کے اندر ہر بیماری موجود ہے ایکسیپٹ ہاؤس میٹس نی, سوائے ہاؤس میٹ نی کے. دا ڈاکٹر واز اے ویری وائز مین. ڈاکٹر بہت عقل مند آدمی تھا, اصل میں اس کا دوست بھی تھا وہ. ہی انڈرسٹوڈ دا کنڈیشن آف جیروم لیپیکا جیروم. اس نے جیروم لیپیکا جیروم, یہ جو رائٹر ہے, اس کی حالت کو بڑے اس کو سمجھا اچھی طریقے سے. اینڈ گیو ہم اے یونیک پرسکرپشن, اور اسے ایک بہت انوکھا نسخہ دیا. آگے چلتے ہیں. He thought he was doing a good turn to the doctor by going to him. Why? اس نے سوچا کہ وہ ڈاکٹر کا بڑا فائدہ کر رہا ہے اس کے پاس جا کے. ایسا اس نے کیوں سوچا؟ The writer visited the doctor and told him, ڈاکٹر کے پاس رائٹر گیا, اسے بتایا that he had every disease, کہ اسے تمام بیماریاں except housemate's knee, سوائے housemate's knee کے. He was feeling himself to be an acquisition
ٹو دا میڈیکل کلاس. وہ اپنے آپ کو میڈیکل کی کلاس کے لیے ایک بہت قیمتی چیز سمجھ رہا تھا. ہی اونلی کوڈ پرووائڈ پریکٹس ٹو اسٹوڈنٹس اباؤٹ آل ڈیزیز. وہ ایک ہی بندہ اسٹوڈنٹس کو تمام بیماریوں کی پریکٹس مہیا کر سکتا تھا. ہی تھاٹ دیٹ ہی واز ڈوئنگ اے گڈ ٹرن ٹو دا ڈاکٹر. اس نے سوچا کہ وہ ڈاکٹر کا بہت زیادہ بھلا کر رہا ہے. ڈو اے گڈ ٹرن کا مطلب بھلا کرنا. بائی پرووائڈنگ ہیم, کیونکہ وہ اسے مہیا کر رہا ہے پریکٹس آف آلموسٹ ایوری ڈیزیز. تقریباً ہر بیماری کی پریکٹس وہ اسے مہیا کر رہا ہے, اس لیے ڈاکٹر بھی بڑا احسان کر رہا ہے. وہ آگے چلتے ہیں جی. واٹ واز دا پرسکرپشن گیون ٹو ہم بائی دا ڈاکٹر. وہ نسخہ کیا تھا جو ڈاکٹر نے اسے دیا؟ آنسر, اٹ از دا ڈیوٹی آف ایکسپیرینسڈ فزیشین. جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے ٹو میڈیکیٹ کہ وہ علاج کرے, اینڈ گائیڈ ہز پیشنٹ, اور اپنے پیشنٹ کی رہنمائی بھی کرے ان دا بیسٹ پروفیشنل مینر. اچھے بہترین پیشہ ورانہ انداز میں وہ رہنمائی کرے اپنے پیشنٹ کی. دا رائٹر واز ہینڈیڈ اوور اے یونیک پرسکرپشن. جو رائٹر ہے مصنف, اس کو بھی تھمایا گیا, اس کو بھی دیا گیا ایک انوکھا نسخہ. دا پرسکرپشن رین. نسخہ اس طرح سے لکھا گیا تھا. رین کا مطلب دوڑا نہیں, یہاں پر لکھا گیا. کیا لکھا گیا تھا جی نسخے میں؟ 1 pound آف بیف ایوری 6 hours. 1 pound بیف کا کھانا ہے ہر 6 گھنٹے کے بعد. 10 miles walk ایوری مارننگ, اور ہر صبح 10 میل کی سیر کرنی ہے. بیڈ ایٹ شارپ 11 شارپ ایوری نائٹ. 11 بجے ٹھیک جو ہے سو جانا ہے ہر رات. اینڈ ڈونٹ اسٹف یور مائنڈ وتھ تھنگس یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اور اپنے دماغ کو ان چیزوں کے ساتھ نہیں بھرنا جن کو تم سمجھ نہیں سکتے. جی طلبہ, یہ تو تھے آج کے کویشچن آنسرز. انشاءاللہ ابھی ایک کویشچن ابھی باقی ہے, یہ بھی کرتے ہیں. وہ میڈیکل اسٹور والے کے پاس گیا. ڈسکرائب ہز وزٹ ٹو کیمسٹ. وہ جو دوا فروش کے پاس گیا وہ بتائیں اس کے وزٹ جو اس نے اس کو کیا. دا رائٹر ٹک دا پرسکرپشن. رائٹر نے, اب یہ سارا گرین میں ہے, یہ سارا آپ کریں گے. رائٹر نے نسخہ لیا اینڈ وینٹ ٹو دا کیمسٹ شاپ, اور دوا فروش کے پاس چلا گیا. وین ہی شوڈ دا پرسکرپشن ٹو دا کیمسٹ. جب اس نے دوا فروش کو وہ نسخہ دکھایا, ہی پرپوز, تو پھر اس نے تجویز دی دوا فروش نے, میڈیکل مین نے, ٹو وزٹ اے ہوٹل, کہ وہ کسی ہوٹل چلے جائے اور جنرل اسٹور یا کسی جنرل اسٹور پہ چلے جائے فار پرچیز, اس کو خریدنے کے لیے. دا تھنگز مینشنڈ, دا تھنگز مینشنڈ آئے گا یہاں پہ ان دا یونیک پرسکرپشن. اس جو انوکھے نسخے میں جو چیزیں مینشن تھیں, جو لکھی گئی تھیں, ور نتھنگ ٹو ڈو وتھ اے کیمسٹ شاپ. ان کا تعلق ایک دوا فروش کے ساتھ نہیں تھا. جی طلباء آگے چلتے ہیں. واٹ از دا سگنیفیکینس آف ڈاکٹرز ایڈوائس؟ ڈو ناٹ اسٹف یور ہیڈ وتھ تھنگس یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. ڈاکٹر کی یہ نصیحت کہ اپنا دماغ ان چیزوں سے مت بھرو جن کو تم سمجھ نہیں سکتے, اس نصیحت کی کیا اہمیت ہے؟ سسپیشیس پیپل ڈیولپ بیس لیس نوشنز اباؤٹ دا میٹر آف کامن سینس. وہمی لوگ جو ہیں وہ بے بنیاد خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں ایک عام سے بات میں. دیئر ریسٹلیس نیچر, ان کی بے چین طبیعت, ٹیک اوے دیئر پیس آف مائنڈ, وہ ان کا ذہنی سکون بھی چھین لیتی ہے. اینڈ دے کیپ آن اسٹریئنگ کنسسٹنٹلی, اور وہ مستقل بھٹکے ہی رہتے ہیں. دا رائٹر واز آلسو اے ویری سسپیشیس پرسن. جو رائٹر ہے یہ بھی بڑا شکی اور وہمی آدمی تھا. ہی یوز ٹو وری اباؤٹ دوز تھنگس. وہ بھی ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہوتا رہتا تھا وچ ہیڈ نو کنیکشن ود ہم, جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا. دیٹ از وائی دا ڈاکٹر ایڈوائزڈ ہم, اسی لیے ڈاکٹر نے اسے نصیحت کی, ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ, اپنے دماغ کو مت بھرو ود تھنگس, ان چیزوں کے ساتھ, یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ, جن کو تم سمجھ نہیں سکتے. جی طلباء اب یہ چیپٹر آپ کا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اب اگلے لیکچر میں اگلے چیپٹر کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.